کشمیریوں پر بھارتی ظلم و جبر کے خلاف نیو یارک کے عوام بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ انڈین قونصلیٹ اور ہائی کمیشن کے باہر مختلف مسلم تنظیموں نے مظاہرہ کیا۔ احتجاج میں کئی ممالک اور رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد نے شرکت کی اور اقوام متحدہ سے مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارت کی جانب سے ظلم اور جبر کی انتہا ہو گئی۔ مقبوضہ کشمیریوں کے درد پر دنیا بھی سسک اٹھی۔ مختلف ممالک کی طرح امریکہ کے عوام اٹھ کھڑے ہوئے۔ جگہ جگہ احتجاج کا آغاز ہو گیا۔ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، لڑ کے رہیں گے۔ کشمیر پر بھارتی تسلط کے خلاف نیو یارک کی عوام نے 2 جگہ مظاہرہ کیا۔ پہلا مظاہرہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے کیا گیا۔ احتجاج میں کئی ممالک اور رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ احتجاجی مظاہرے کا پرمٹ حاصل کرنے والی باہمت خاتون نے بھارت کو واضح پیغام دیا کہ صلح کے قدم کو بزدلی نہ سمجھا جائے۔ آج ہم لوگوں نے یہ پرمٹ لیا تھا کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے پروٹیسٹ کرنے، پیسفل ہم نے نماز پڑھی ہے، ان کے لیے دعا کی ہے اور سب سے ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز آئے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری خواتین، بچے، عورتیں، مرد آئے ہوئے ہیں اور صرف اس چیز کا احساس دلانے آئے کہ ہم کسی قسم کا بھی کوئی ظلم برداشت نہیں کریں گے۔ جو انڈیا چاہتا ہے ہم ان کے سامنے، اگر وہ جنگ چاہتے ہیں ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہمارا ایک ایک بندہ، ایک ایک عورت، ایک ایک بچہ نکلے گا صلح کے ساتھ۔ اگر ٹیبل ٹاک کر کے انہوں نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ ہمیں کسی بھی طرح سے کمزور نہ سمجھے۔ کمیونٹی کے سرگرم کارکن شبیر گل نے بھی بھارتی فوج کی بربریت کے خلاف کھل کر بات کی۔ ہم انشاءاللہ ماضی کا بدلہ بھی ان سے لینا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم انڈیا کی شارک کاٹ دیں گے۔ مظاہرے میں مسلمانوں کے شانہ بشانہ سکھ برادری بھی کھڑی نظر آئی۔ وادی میں بھارتی بربریت کی پرزور مذمت کرتے ہوئے کشمیریوں کا ساتھ دینے کے لیے سکھ برادری نے آواز بلند کی۔ آج یہاں ہم انڈیا مشن کے باہر اپنے کشمیری اور پاکستانی بھائیوں کے ساتھ پروٹیسٹ کے لیے اکٹھے ہوئے۔ ظاہر ہے کہ 5 اگست جبکہ آئینی گنڈا گردی کرتے ہوئے بھارتی پارلیمنٹ نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کر دیا، ختم کر دیا ہے اور کشمیر وادی میں لگاتار کرفیو لگا ہوا ہے۔ 7 لاکھ سے زیادہ فوج وہاں ظلم کر رہی ہے کشمیریوں کے اوپر، اور ہم یہاں میسیج دینے آئے ہیں کہ ایسے کانسٹیٹیوشنل چینجز کے ساتھ کشمیریوں کی آزادی کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ اب لڑائی سیدھی ہے اور سیدھی مانگ ہے کہ کشمیر میں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ لوگوں کو یہ حق ہو کہ وہ اپنا آزادانہ طور پہ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ یہ آواز اب دبے گی نہیں اور یہ لڑائی جو ہے وہ فیصلہ کن سٹیج پہ داخل ہو چکی ہے اور الٹیمیٹلی رب نے چاہا تو بہت جلدی کشمیری بھی آزاد ہوں گے اور ہماری خالصتان کی تحریک بھی جو ہے وہ اپنے منزل مقصود کو حاصل کرے گی۔ نیو یارک کے سرمایہ دار کریم بٹو نے کشمیر کے معاملے کو زیادہ سے زیادہ دنیا تک پہنچانے کی اپیل کر دی۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا جائے اور انڈیا کے ظلم کو دکھایا جائے۔ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں آل انٹرنیشنل میڈیا کو بھی پلیز اس کو ہائی لائٹ کریں اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے انڈیا میں اس کو سٹاپ کیا جائے۔ مظاہرے میں ہر کوئی خون سے رنگی وادی کشمیر کے لیے جان دیتا نظر آیا۔ کمیونٹی کے رکن ارشد خان حکومت پاکستان کے رد عمل سے مایوس نظر آئے اور وزیر اعظم عمران خان کو مشورہ بھی دیا۔ جو کچھ بھی وہاں پر کشمیر میں ہوا ہے تو اس کے جواب میں جو پاکستان کا جو جواب ہے وہ بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے، جبکہ پاکستان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ جو LOC ہے اس کو توڑ کے کسی وقت بھی انڈین آرمی جو ہے واپس آ جائے گی، پاکستان کے حصے میں گھس جائے گی جو کہ آزاد کشمیر کا حصہ ہے، تو اس وقت بھی جنگ کرنی پڑے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اس وقت ایک وائس میسیج دینا چاہیے اور اپنی آرمی کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ جا کے کم از کم 30 میل ایریے تک اندر تک جا کے گھسیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کل جو جنگ ہونی ہے وہ آج جنگ ہو جائے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، پہلے پلوامہ میں بھی اسی طریقے سے پاکستان نے ریئیکشن دیا تھا تو اس کے بعد جو رزلٹ آیا وہ دیکھ لیں کہ وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ دوسری جانب نیو یارک کے طلباء و طالبات بھی مودی سرکار کی وحشت پر خاموش نہ بیٹھے۔ نیو یارک میں انڈین قونصلیٹ کے سامنے بھارت مخالف پلے کارڈز اٹھائے جمع ہوئے۔
मजलूम कश्मीरियों के लिए मुजाहिरीन आवाज बुलंद करते रहे और फजा भारत मुखालिफ नारों से गूंजती रही। पुरजोश नौजवान ने कहा कि भारत का जंगल का कानून नहीं चलने देंगे। कश्मीर के अवाम कभी भी इस फास्ट हुकूमत के किसी फार्मूले को कबूल नहीं करेंगे। मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से पुरजोर मुतालिबा किया है कि वो भारतीय गैर कानूनी इक़दाम का सद्देबाब करे, लहू लहू वादी को जालिमों से आज़ाद कराए। इस मौके पर न्यूयॉर्क पुलिस ने सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात कर रखे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि कश्मीर कल भी कश्मीरियों का था और आइंदा भी रहेगा। मकबूजा वादी में हिंदू दहशतगर्द भारतीय फौजी वर्दियां पहनकर वहां खून की होली खेल रहे हैं। आलमी बरादरी को चाहिए कि वो हिंदू तालिबान मोदी हुकूमत पर दबाव बढ़ाए। अगर तकसीम के फैसले को वापस न लिया गया तो साउथ एशिया में किसी बड़ी जंग के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। फहीम मियां, वॉइस ऑफ साउथ एशिया, न्यूयॉर्क।